بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو و صرف کے قواعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید میں مصنف نے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی ہیں جس کا ذہن نشی ہونا اور یاد ہونا نہایت ضروری ہے. لکھتے ہیں کہ جس طرح گفتگو اور بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو و صرف کے قواعد اور اصول معلوم کر کے ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یوں ہی غور و فکر اور اس سے نتیجے نکالنے میں غلطی سے بچنے کے لیے فن منطق کے اصول اور قوانین کی پابندی ضروری ہے. کل ہم نے آپ کو مختصراً اس کی وضاحت کر دی تھی اور بتا دیا تھا موضوع کے ضمن میں اور اس کے فوائد کے ضمن میں. تو اسی کو مصنف نے بھی یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نحو اور صرف اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم لفظی غلطی سے بچ سکیں. ٹھیک اسی طرح سے منطق کے اصول اور قانون کو ہم اس لیے جانتے ہیں اور اس کی پابندی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم غور و فکر کی غلطیوں سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ پھر چونکہ غور و فکر کا تعلق علم سے ہے اور علم کا مسکن اور ٹھکانہ ذہن ہے، اس لیے ذیل میں علم اور ذہن کی توضیح پیش کی جاتی ہے. یعنی ہم کچھ بھی سوچتے ہیں تو وہ ہم اپنے ذہن سے ہی سوچتے ہیں، اور جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کا وہ علم جو ہے ہمارے ذہن میں ہی جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ذہن کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ ذہن کس کو کہتے ہیں. مصنف ذہن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں. اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں. اس کو مثال کے طور پر آپ لے لیں، جیسے آپ نے مجھے دیکھا اور جب اب اس وقت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں پھر بھی میری صورت آپ کے ذہن میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو اب اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی صورت ہمارے ذہن میں چھپی ہوئی ہے. یعنی جہاں پہ آپ کی صورت چھپی ہوئی ہے اور ہماری صورت جہاں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے اسی کو ذہن کہا جاتا ہے. ہم انڈا دیکھتے ہیں، قلم دیکھتے ہیں، اپنے خیش و اقارب میں موجود جن چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اگر وہ ہمارے نظر سے اوجھل ہو جائے، ہٹ جاتی ہے، تو وہ بھی تب بھی اس کی شکل و صورت ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ کہاں موجود ہوتی ہے، اسی کو ذہن کہا جاتا ہے. اسی کو مصنف نے تعریف میں ذکر کیا ہے کہ اشیاء کی صورتیں جہاں پر چھپتی ہیں اسی کو ذہن کہتے ہیں. البتہ ذہن کا کچھ اور نام بھی ہے، کہتے ہیں ذہن ہی کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے. سوال ہے کہ آئینے میں بھی صورتیں چھپتی ہیں تو کیا آئینہ اور ذہن میں کچھ فرق ہے؟ آپ آئینے کے سامنے جائیے، آئینہ آپ کی تصویر دکھا دے گا. جس چیز کو بھی آئینے کے سامنے رکھیے اس چیز کو بھی اس چیز کی صورت آئینے میں نظر آئے گی. ایسے ہی ہمارے ذہن میں ہے کہ اشیاء کی چیزوں کی صورتیں چھپ جاتی ہیں. تو آئینہ اور ذہن میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں مصنف نے اس کو 3 طرح سے فرق بیان کیا ہے. کہہ رہے ہیں آئینہ اور ذہن میں کئی طرح سے فرق ہے. چنانچہ پہلا فرق کیا ہے؟ آئینہ ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں آئینہ خود آئینہ نظر آ سکتا ہے، اس کو چھو سکتے ہیں آپ، چھوا جا سکتا ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ذہن نہ تو نظر آ سکتا ہے نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے. آپ نے اپنے ذہن کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، نہ اسے آپ نے کبھی چھوا ہے کہ میرا ذہن کیسا، یہ دیکھیے یہ میرا ذہن ہے لے لیجئے. نہیں، آپ نے اسے چھوا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے. اپنے ذہن کو کسی دوسرے کے ذہن میں آپ نے ڈالا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو نہ دیکھ سکتے اور نہ ہی چھو سکتے. تو یہ پہلا فرق ہے کہ آئینہ دیکھا جا سکتا ہے، اسے چھوا جا سکتا ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ذہن کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں. دوسرا فرق، آئینے میں شے کا صرف ایک رخ چھپتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا ایک رخ چھپنے کا؟ یعنی اگر آپ اپنی پیٹھ آئینے کی طرف کریں گے تو آئینہ آپ کی پیٹھ کو چھاپے گا، آئینے میں آپ کی پیٹھ نظر آئے گی، آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ اپنا چہرہ آئینے کی طرف کریں گے تو صرف وہی آئینہ نظر آئے اور چہرہ نظر آئے گا، آپ کی پیٹھ آئینے میں نظر نہیں آئے گی. گویا کہ شے کی کا جو رخ اور شے کی جو سمت آپ آئینے کے سامنے رکھیں گے وہی سمت اور وہی رخ کیا نام ہے آئینے میں چھپتی ہے. چاروں طرف کی شکلیں نہیں چھپتی ہیں. آپ چاہیں کہ میں چہرہ کیے رہوں آئینے کی طرف اور میری پیٹھ اور پیچھے کا پورا حصہ بھی آئینے میں نظر آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن رہ گیا معاملہ ذہن کا، تو ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپتی ہے. آپ کے ذہن میں میری تصویر ہے تو صرف میرا چہرے والی آگے والے حصے کی صورت نہیں چھپی ہے بلکہ میرا پورا جسم آپ کے ذہن میں چھپا ہوا ہے.
ویسے ہی آپ کا صرف چہرہ میرے ذہن میں یا آگے والا حصہ نہیں بلکہ آپ کا پورا جسم. ایسے ہی دنیا میں موجود جن چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی پوری صورت آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. صرف سامنے کا رخ ہی نظر نہیں ذہن میں موجود نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوسرا فرق ہو گیا کیا کہ آئینے میں شے کا صرف ایک رخ چھپتا ہے اور ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپتی ہے. تیسرا فرق ہے کہ آئینے میں ہوا، آواز، خوشبو، بدبو، میٹھے، کھٹے کی صورتیں نہیں چھپتی. یعنی آئینہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ اس کے سامنے ہوا چل رہی ہے. آئینہ آپ کچھ بولے اور آئینے سے اس کی آواز آئے پلٹ کر کے کہ اس کی صورت آئینہ دکھا دے کہ یہ آواز ہے، نہیں. خوشبو یا بدبو کی صورت آئینے میں نہیں چھپ سکتی ہے. میٹھے یا کھٹے کی صورتیں نہیں چھپتی. آئینے میں صرف انہی چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں جو نظر آ سکیں، جو دیکھی جا سکیں. جن چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے آئینہ ان چیزوں کو چھاپ نہیں سکتا. آئینے میں ان چیزوں کی صورتیں نہیں چھپ سکتی. آپ ہوا کو نہیں دیکھتے ہیں، خوشبو اور بدبو کو نہیں دیکھتے، بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھتے ہیں آپ، علم اور جہالت کو نہیں دیکھتے ہیں آپ. لہٰذا یہ جن چیزوں کی صورتیں آئینے میں نظر نہیں آئیں گی. اور ذہن میں ہر اس چیز کی صورت چھپ سکتی ہے جو دیکھنے میں آئے، جو سننے میں آئے، جو سونگھنے، چکھنے اور سوچنے میں آئے. مثلا زید کی صورت بھی ذہن میں چھپ سکتی ہے. آواز، خوشبو، میٹھا، ہوا اور مفہوم کی صورتیں ذہن میں چھپ سکتی ہیں. ان تمام چیزوں کی صورتیں ذہن میں چھپ سکتی ہیں. زید کا مطلب کسی بھی انسان کی صورت، کسی بھی حیوان، کسی بھی جانور کی صورت، کسی بھی چیز کی صورت جسے دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کے ذہن میں چھپتی ہے. آواز مطلب یہ کہ آواز لگایا آپ سے اوپر سے یا نیچے سے آپ کی والدہ نے یا آپ کے ماں باپ نے یا آپ کے بھائی بہن نے، کسی نے بھی آواز لگائی تو آپ نے اسے دیکھا نہیں، صرف آواز سنی اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے بلانے والا میرا باپ ہے، مجھے بلانے والا میری ماں، بلانے والی میری ماں ہے، یا میرے بھائی بہن یا دوست اور رشتے دار ہیں. کون ہے اسے آپ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. کیوں کہ آپ کے ذہن میں اس کی آواز چھپ گئی ہے، تبھی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون بلا رہا ہے. ایسے ہی خوشبو اور بدبو ہے کہ کسی چیز کو آپ سونگھتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز خوشبودار ہے اور یہ بدبودار ہے. وہ آپ کے ذہن میں اس کی تصویر چھپی ہوئی ہے، تبھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. ایسے ہی ہوا چلتی ہے تو آپ کے ذہن میں، ہوا آپ کے جسم میں لگتی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے ذہن میں چھپ جاتی ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہوا مجھے لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے. ایسے ہی آپ کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو آپ کا ذہن بتا دیتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں، یا آپ شکم سیر ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے. تو ان تمام طرح کی چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں چلتی ہیں. مفہوم کی صورتوں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسے مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں آپ کے ذہن میں، جیسے کلمہ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے. کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا. تو یہ جو مفہوم ہے کہ کلمہ کی تعریف آپ کے ذہن میں موجود ہے، اسی کو مفہوم، یعنی مفہوم کی صورتیں بھی آپ کے ذہن. زیادہ جتنی کتابیں اس سے پہلے آپ نے پڑھ لی، اگر وہ تمام کتابیں آپ کو یاد ہے، تمام کتابیں نہیں تو اس کا کچھ بھی حصہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں موجود ہے. لیکن وہ مفہوم کی صورت آئینے میں نہیں چھپے گی بلکہ وہ آپ کے ذہن میں چھپے گی. تو یہ تین طرح سے فرق ہے، یہ تین طرح سے فرق آپ یاد رکھیں. اچھا، اس کے بعد سوال ہے کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو چھونے میں آئے لیکن دیکھی نہ جا سکے؟ ہاں، وہ ہوا ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی اور چھوئی جا سکتی. چھونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ ہوا سے ہاتھ سے چھو کر کے پکڑ کر کے آپ بتائیں. چھونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے لگے وہ تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں مجھے میرے جسم سے فلاں چیز ٹچ ہوئی ہے. جیسے آگ کے سامنے آپ جاتے ہیں تو آگ کو آپ چھوتے نہیں ہیں لیکن اس کی گرمی آپ کے جسم پر پڑتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگ چھوئی جا سکتی ہے. ایسے ہی جب ہوا چلتی ہے یا آپ پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے جسم پہ ہوا لگ رہی ہے، اور اگر وہی لائٹ کٹ جائے یا ہوا بند ہو جائے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہوا نہیں لگ رہی ہے. اسی کو یہاں پر چھونے سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ نظر آ سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ سونگھی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے اور نہ چھوئی جا سکتی ہے، لیکن سوچی جا سکتی ہے؟ مصنف کہتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، درد ہے، علم ہے، جہل ہے وغیرہ. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جسے نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، لیکن سوچ سکتے ہیں. آپ اپنی بھوک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی بھوک کو سنا ہے بولتے ہوئے، یا میں نے اسے سونگھا ہے کہ میری بھوک کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، وہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. بالکل نہیں. ہاں، اسے سوچ سکتے ہیں آپ. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جسے آپ سوچ سکتے ہیں.